آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، نبی کریم آقا علیہ السلام فرمایا، اے میرے صحابہ، نماز اس طریقے دے نال ادا کرو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے دے نال تسی مینوں نماز ادا کردیاں ہویاں ویکھیا۔ فرمایا نماز اس طریقے دے نال ادا کرنی ہے جویں دی تساں مینوں ادا کردیاں دیکھیا۔ ہن چونکہ اساں نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو نہیں دیکھیا، لیکن ساڈے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز دا طریقہ پہنچیا ہے کہ ساڈے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے دے نال نماز ادا فرمائی۔ سبق شروع کرن تو پہلے ایک گل یاد رکھو کہ نماز دے متعلق نا بہت سارے طریقے جڑے نے سانوں ساڈے معاشرے دے اندر ملدے نے، یعنی کہ اگر تکبیر تحریمہ دے وقت ہتھاں نوں دیکھیا جائے تو ان دے بارے بھی دو طریقے ملدے پے نے، اگر قیام دے بارے دیکھیا جائے تو ان دے اندر بھی کھڑے ہون دا طریقہ ہر ایک دا علیحدہ علیحدہ، اگر رکوع دے وقت دیکھیا جائے تو اس وقت بھی طریقہ کار علیحدہ، یعنی کہ ہر رکن دے اندر نہ اختلاف موجود ہے۔ تو لہٰذا اتھے کسی نو یہ نہیں کیا جائے گا کہ توں جس طریقے دے نال نماز ادا کردا پیا تیری نماز قبول نہیں ہوئے گی، اتھے قطعاً کسی نو یہ نہیں آکھیا جائے گا۔ اگر کوئی رفع یدین تو بغیر نماز پڑھدا پیا ہے ان دی نماز بھی قبول ہے، اگر کوئی رفع یدین دے نال نماز پڑھدا پیا ہے ان دی نماز بھی قبول ہے، اگر کوئی آمین آہستہ کہندا پیا ہے ان دی نماز بھی قبول ہے، اگر کوئی آمین اچھی کہندا پیا ہے تو ان دی نماز بھی قبول ہے۔ کیوں؟ نماز ساڈے رب نے قبول کرنی ہے، بندیاں قبول نہیں کرنی۔ پھر دوسرے نمبر تے آکھو گے جی اسی ہن جڑی نماز پڑھدے پے ہاں یا تے او نماز صحیح ہو سکدی ہے یا جڑے دوسرے نماز پڑھدے نے انہاں دی نماز صحیح ہو سکدی ہے۔ دونوں کاماں دے وچوں ایک کام ہی صحیح ہو سکدا ہے، دوویں کام ٹھیک نہیں ہو سکدے۔ تو ایسا نہیں، حضرات محترم، نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلیاں جنیاں بھی امتاں گزریاں نے نا انہاں امتاں دے اندر اختلاف ہویا، اللہ نے اس اختلاف دی وجہ تو امت نو تباہ و برباد کر کے رکھ چھڑیا ہے، اختلاف دی وجہ تو۔ لیکن اس امت مصطفیٰ واسطے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف نو میری امت واسطے باعث رحمت بنا چھڑیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نو محبوب علیہ السلام دی ہر ادا بڑی پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام دیاں اداواں نو قیامت تک محفوظ فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی بندہ آمین آہستہ کہہ کے نماز پڑھدا پیا تو وہ بھی محبوب علیہ السلام دی ادا ہے، اگر کوئی اچھی کہہ کے نماز پڑھدا پیا تو وہ بھی محبوب علیہ السلام دی ادا ہے، اگر کوئی رفع یدین کردا ہے تو وہ بھی محبوب علیہ السلام دی ادا ہے، اگر کوئی نہیں کردا تو وہ بھی محبوب علیہ السلام دی ادا ہے۔ لہٰذا سارا طریقہ ہی نماز دا نبی علیہ السلام دی اداواں دا نام ہے۔ لیکن جڑی اسی نماز پڑھنے ہیں اسی انہوں دیکھنا ہے آیا کیا ساڈی نماز احادیث دے اندر نبی علیہ السلام دے صحابہ دے طریقے دے مطابق ہے یا نہیں۔ تو آئیے سب تو پہلا شروع کرنے ہیں کہ سب تو پہلا اسی کی کہنے ہیں اللہ اکبر، کی کہنے ہیں تکبیر تحریمہ کہنے ہیں۔ تو کتاب دا نام ہے ابن ماجہ، یہ جڑی ساڈی صحاح ستہ دیاں یعنی 6 کتاباں نے نا انہاں وچوں یہ صحاح ستہ دے وچ ایک کتاب ابن ماجہ، ان دے اندر حدیث دا نمبر ہے 803۔ یہ تسی انٹرنیٹ دے اوتے جا کے لکھو گے نا تو انشاءاللہ حدیث تواڈے سامنے آ جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساڈے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قام الی الصلاۃ استقبل القبلہ، فرمایا جدوں بھی تواڈے وچوں کوئی نماز واسطے کھڑا ہوئے تے منہ اپنا کرے قبلہ دی طرف، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہتھاں نوں بلند کرے، وقال اللہ اکبر، اور دونوں ہتھاں نوں بلند کر کے کہے اللہ اکبر۔ پھر اپنے ہتھاں نوں کس طریقے دے نال اٹھانا ہے، یعنی کہ ہتھاں دا رخ جڑا ہے اس طرح ہونا چاہیے یا اس طرح ہونا چاہیے، کس طریقے دے نال ہتھاں نوں اٹھانا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے اس حدیث مبارکہ نوں طبرانی اوسط دے اندر 7801 نمبر تے اور کنز العمال دے اندر 19633 نمبر تے حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا استفتح احدکم الصلاۃ، جدوں بھی تواڈے وچوں کوئی ایک بھی نماز واسطے کھڑا ہوئے، فلیرفع یدیہ، اپنے ہتھاں نوں بلند کرے، ولیستقبل بباطنہما القبلہ، اور انہاں دا ہتھاں دا جڑا اندر والا حصہ نا ہتھیلیاں دا رخ، فرمایا وہ قبلہ دی طرف کرے، یعنی کہ پٹھے ہاتھ نہیں ہونے چاہیے،
بلکہ ہتھیلیاں دا رخ جڑا ہے وہ خانہ کعبہ دی طرف ہونا چاہیے۔ پھر مرد واسطے اور عورت واسطے سانو شریعت مصطفیٰ نے علیحدہ ہاتھ اٹھان دا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ بعض سارے دوست کہتے نہیں مرد دا بھی طریقہ ایک ہے تے عورت دا طریقہ بھی ایک ہے، ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد دا طریقہ علیحدہ بیان فرمایا ہے اور عورت دا طریقہ ہاتھ اٹھان دا علیحدہ بیان فرمایا، کیونکہ عورت ایک پردہ دار ہے تو پردے دا ہر حالت دے اندر خیال رکھنا چاہیے۔ اگر نبی علیہ السلام نے خیال رکھنا نہیں سکھانا تو کنے سکھانا ہے؟ تو لہٰذا مرد واسطے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں بھی تواڈے وچوں کوئی بندہ نماز واسطے کھڑا ہوے تو فرمایا اپنے ہتھاں نوں اٹھاوے حتی تقاد ابہامہ تحاذی شہمۃ اذنی، ایڑے کناں دی جڑی لو ہے نا، فرمایا ان دے برابر اپنے ہتھاں نوں اٹھاوے۔ کتاب دا نام سنن نسائی، حدیث دا نمبر 882 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد جدوں بھی ہاتھ اٹھائے گا کناں دی لو دے برابر اٹھائے گا۔ بعض حدیثاں بھی ملدیاں نے کہ سینے تک اٹھائے گا، تو لہٰذا سینے تک بھی ہاتھ اٹھائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جڑا ساڈے تک سنت طریقہ پہنچیا ہے وہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہتھاں نوں کناں دی لو دے برابر اٹھانا ہے۔ پھر عورت دے متعلق تو عورت دے متعلق حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، حدیث مبارکہ کنز الامال دے اندر 19640 نمبر تے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا وائل بن حجر، اے وائل بن حجر، اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک، جدوں بھی تو نماز واسطے ہاتھ اٹھائیں تو فرمایا یدیک حذاء اذنیک، تیرے ہاتھ تیرے کناں دے برابر اٹھنے چاہیے۔ اے وائل بن حجر، جدوں بھی تو نماز پڑھیں، یہ مرد نو نبی علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں، جدوں بھی تو نماز پڑھیں تیرے ہاتھ جڑے نے تیرے کناں دے برابر تک اٹھنے چاہیے۔ لیکن فرمایا والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء صدیہا، لیکن جدوں عورت نماز پڑھے عورت کناں تک ہاتھ نہ اٹھائے، کیوں جدوں عورت کناں تک ہاتھ اٹھائے گی ان دا پردہ باقی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا جدوں بھی عورت ہاتھ اٹھائے گی فرمایا صدیہا، اپنی چھاتی دے برابر، یعنی کہ اتھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، اس تو تے عورت ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ مرد کناں تک اٹھائے گا، عورت اپنی چھاتی تک اپنے ہاتھ اٹھائے گی۔ اور پھر حضرات محترم، نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ حضرت سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نماز دا طریقہ سکھایا کہ عورت کیویں نماز پڑھے گی۔ تو آپ دے غلام حضرت عبد ربی ابن زیتون فرماندے نے کہ رأیت ام دردہ، کہ میں ام دردہ نوں دیکھیا، ترفع یدیہا حذو منکبیہا حین تفتتح الصلاۃ، فرمایا حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جدوں بھی نماز واسطے ہاتھ اٹھاندیاں سن، تکبیر تحریمہ کہندیاں سن، تو فرماندے نے کہ آپ اپنی چھاتی تک ہاتھ اٹھاندیاں سن، اس تو اتے ہاتھ نہیں سن اٹھاندیاں۔ اور یہ حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر 2485 نمبر تے موجود ہے۔ اور حضرات محترم، پھر حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم عالم اور بڑے عظیم تابعی نے، آپ دے کولوں سوال کیتا گیا کہ عورت نماز دے اندر کس طریقے دے نال ہاتھ اٹھائے گی، تو آپ نے فرمایا حذو صدیہا، عورت جڑی ہے اپنی چھاتی تک اپنے ہتھاں نوں اٹھائے گی۔ اور پھر حضرات محترم، نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دا جڑا عورت دا طریقہ سکھایا ہے۔ حضرت عطا فرماندے نے کہ عورت جدوں نماز پڑھے گی اپنے رکوع دے وقت اپنا سمٹ کے اپنے آپ نوں اکٹھیاں کر کے رکوع کرے گی، پھر جدوں سجدہ کرے گی اپنا پیٹ جڑا ہے اپنے راناں دے نال اپنے پٹاں دے نال لگائے گی اور بالکل سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ تو یعنی کہ عورت دا اور مرد دا نماز دا طریقہ کار علیحدہ علیحدہ سونے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ عورت دا طریقہ اس واسطے علیحدہ ہے کہ شریعت نے عورت دے پردے دا خیال رکھیا ہے، پردے دی وجہ تو نماز دا طریقہ کار علیحدہ ہے۔ پھر نماز دے اندر ہاتھ بنن دا طریقہ کار ان دے اندر اختلاف ہے، اسی بننے ہاں ناف تو نیچے، بعض بنتے نے ناف تو اوپر، بعض سینے تے لے جاندے نے، تو اس دے متعلق ہی حکم ہے۔ تو حضرات محترم، جڑا سنت طریقہ ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمایا۔ سنن ابی داؤد دے اندر 727 دے نمبر اتے حدیث مبارکہ ہے، اور مسند دارمی دے اندر 1261 نمبر تے موجود ہے۔ حضرت سیدنا عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد، کہ جدوں بھی نماز پڑھنے والا نماز پڑھے اپنے ہاتھ نوں بنن دا طریقہ کار اے وے کہ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ دے اوتے رکھے اور انگوٹھے اور چیچی دے نال اپنی کلائی نوں پکڑے، تو فرمایا اے نماز دے اندر ہاتھ بننے دا طریقہ کار ہے۔ اور حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر 3959 نمبر تے حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماندے نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اپنے سر دیاں اکھاں دے نال سونے محبوب علیہ السلام نو دیکھیا کہ وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، سرہ کہندے نے ناف نو عربی دے اندر، تو فرماندے نے میں سونے محبوب علیہ السلام نو دیکھیا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ دیتے، یعنی کہ سجا ہاتھ
کھبے ہاتھ دے اتنے رکھیا اور فرمایا تحت السرہ ناف دے نیچے بنیا. یہ نبی علیہ السلام دے صحابی فرما رہے ہیں. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سنن ابی داؤد دے اندر 756 نمبر تے اور مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر 3945 نمبر تے حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے من السنتی وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. نماز دے اندر سنت طریقہ ہاتھ بنن دا اے وے کہ ہتھیلی نو ہتھیلی دے اوتے رکھنا اور فرمایا تحت السرہ ناف دے نیچے رکھنا اے سنت مصطفیٰ اے. یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں. اور حضرات محترم حضرت علقمہ فرماندے نے کہ میرے والد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ سجے ہاتھ نو کھبے ہاتھ دے اوتے رکھیا نماز دے نیچے بنیا. اور حضرات محترم مشہور تابعی حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے کولوں کسی نے سوال کیتا جی مرد جدوں نماز پڑھدا ہے تو وہ نماز دی حالت دے اندر ہاتھ کس طریقے دے نال بننے اور کتھے رکھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مرد واسطے وے یادہ یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ کہ نمازی بندہ نماز دے اندر جدوں بھی اپنا ہاتھ بننے گا سجے ہاتھ نو کھبے ہاتھ دے اوتے رکھے گا اور ناف دے نیچے رکھے گا. تو نبی علیہ السلام اساں نماز پڑھدیاں نہیں دیکھیا. یہ نبی دے صحابہ نے سانو طریقہ کار بیان کر کے فرمایا ہے کہ سونے محبوب علیہ السلام نماز دے اندر ہاتھ اس طریقے دے نال اٹھاندے سن اس طریقے دے نال بنندے سن. تو یہ طریقہ کار کنے سکھایا؟ ساڈے نبی دے صحابہ نے سانو سکھایا. اور حضرات محترم عورت دے متعلق پوچھیا گیا جی عورت ہاتھ کتھے بننے گی؟ تو تحفۃ الملوک دے اندر صفحہ نمبر 69 دے اوتے موجود ہے. آپ فرماندے نے وَإِذَا كَبَّرَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ السُرَّةِ کہ جدوں مرد نماز پڑھے گا تکبیر تحریمہ کہے گا تکبیر تحریمہ تو بعد سجے ہاتھ نو کھبے ہاتھ دے اوتے رکھے گا اور تحت السرہ ناف دے نیچے رکھے گا. لیکن والمرأۃ عورت جڑی ہے تضع علی صدرها عورت جڑی ہے اپنے ہاتھ اپنے سینے دے اوپر بننے گی. یعنی کہ اس طریقے دے نال جڑی عورت ہے مرد ناف دے نیچے والمرأۃ تضع علی صدرها عورت اس طریقے دے نال اپنے ہاتھاں نو اپنے سینے دے اوپر بننے گی. اور بڑے مشہور امام حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب فتح باب العنایہ بشرح النکایہ دے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 تے لکھیا کہ والمرأۃ تضع علی صدرها اتفاقا کہ امت مسلمہ دا اس گل دے اوتے اتفاق ہو چکیا ہے کہ تضع علی صدرها کہ عورت جڑی ہے اپنے ہتھاں نو اپنے سینے دے اوپر بننے گی. اور فرمایا لأن مبنى حالها علی الستر اور یہ وجہ کی ہے کہ عورت کیوں اپنے ہتھاں نو اپنے سینے تے بننے گی؟ تو فرمایا علی الستر یہ پردے دی وجہ تو بننے گی. تو یعنی کہ عورت دے ہتھاں دا بنن دا طریقہ کار علیحدہ مرد دا طریقہ کار علیحدہ عورت دے ہاتھ اٹھان دا طریقہ کار علیحدہ مرد دے ہاتھ اٹھان دا طریقہ کار علیحدہ. تو لہٰذا جڑی ساری نماز ہے یہ غیر نماز نہیں بلکہ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طریقے والی نماز ہے. کوئی کسی بھی طریقے دے مطابق پڑھے اسی انہوں منع نہیں کردے ہے لیکن اسی اپنی نماز دے ذمہ دار ہاں کہ ساری نماز ساڈے سونے نبی دے طریقے دے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ اسے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.